میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور تنہا اس کائنات میں متصرف اور مختار ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ تک رہنا ہے. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے. درود شریف اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں پر، خصوصاً نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قال اللہ و قال رسول کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا. حضرات گرامی، قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ سے آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور صحیح مسلم شریف سے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان دونوں فرامین عالیہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آیت مبارکہ میں ایک سے زائد عنوانات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح پڑھی گئی حدیث شریف میں بھی ایک سے زائد عنوانات کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک عنوان جو دونوں میں مشترک ہے وہ ہے علم کا عنوان۔ اس کا لفظ دونوں فرامین میں آیا ہے، اس لیے اس حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے مجالس میں کشادگی اختیار کرو تو کشادگی اختیار کرو، اللہ تمہارے درمیان کشادگی پیدا فرمائیں گے۔ گویا آداب مجلس میں سے ایک ادب بیان فرمایا۔ جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ اور لوگ آ رہے ہیں، کوئی بندہ آ گیا، پہلے مجلس چھوٹی ہے تو مجلس والوں کو چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے کھلے ہو کے پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں، آنے والے کو بھی جگہ دے دیں۔ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا تم کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے دلوں میں وسعت پیدا کرے، تمہارے دلوں سے رنجشیں اللہ کریم دور فرمائیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ کے پہلے الفاظ ہیں، ان میں مجلس کا ایک ادب بیان فرمایا گیا، اور پھر آگے جا کے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان درجات کی بلندی کا باعث ہے، اسی طرح علم بھی درجات کی بلندی کا باعث ہے، اور درجات کی یہ بلندی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی یقیناً ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرما دیا، اس درجے کا وعدہ فرما دیا۔ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا بھی مختصراً مفہوم پہلے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عمل کا سلسلہ رک گیا تو انسان کو عمل کے ذریعے جو اجر اور جو ثواب ملتا ہے وہ بھی رک گیا، سوائے 3 عملوں کے۔ پہلا فرمایا صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ تو ان دونوں فرامین میں علم کی بات
مشترک طور پر ذکر فرمائی گئی۔ علم کا مطلب جاننا ہے، اور علم جہالت کی ضد ہے، جہالت کے الٹ چیز ہے۔ اسلام علم کا دین ہے، اسلام نے علم کی طرف بلایا ہے، اسلام نے علم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے، اسلام نے حصول علم پر اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے، اسلام میں عالم کا بڑا مرتبہ ہے، اسلام میں متعلم یعنی طالب علم کا بڑا مرتبہ ہے، اسلام میں معلم یعنی استاد کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے معلم بن کے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھانے والا بنا کے بھیجا۔ اور اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد بھی ہے، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اس سے اندازہ فرمائیے معلم کا منصب، معلم کا پیشہ کس قدر اعلیٰ و عرفہ اور کس قدر پیارا منصب ہے۔ گویا اسے وہ منصب ملا کہ جس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو نامزد فرمایا، منتخب فرمایا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ معلم اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو اور تعلیم کا فریضہ اس طرح انجام دے جس طرح اس کا حق ہے، جس طرح اس پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ علم کے حوالے سے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان، سب انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں پہلے پارے میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دی، علم عطا کر دیا، تعلیم دے دی، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی دوسری مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اللہ کے حکم سے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا۔ اور سورۃ الرحمن میں ہے شروع میں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم سکھایا، اور بعد کے انبیاء اور رسل کو بھی اللہ نے علم سکھایا۔ پھر باری آتی ہے اللہ کے آخری پیغمبر اور سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر قرآن اتارا گیا۔ فرمایا قرآن سکھایا تو اللہ نے ان کو سکھایا۔ گویا اس کائنات میں معلم اور سکھانے والی ذات سب سے پہلی ذات، سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات بابرکات ہے۔ انبیاء اور رسول کو یہ منصب عطا فرما دیا۔ پھر قرآن کریم کے مطالعہ سے ہی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حصول علم کے لیے کوشش کیا کرتے تھے،
سفر کیا کرتے تھے۔ 15ویں اور 16ویں پارے کے درمیانی جو رکوع ہیں، کچھ حصہ 15ویں پارے میں ہے، کچھ حصہ 16ویں پارے میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے 2 رکوعات میں۔ وہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، صحیح بخاری شریف میں اس واقعہ کی تفصیل ہے، قرآن کریم میں اجمال ہے، مختصراً ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، بلا عبدنا خضر۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ خاضر ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے۔ اور یہاں حدیث شریف میں ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا۔ اور جس شخص کو بھی اللہ نے علم عطا کیا ہو، اس کے اندر یہی صفت ہونی چاہیے۔ حقیقی علم انسان کو تواضع سکھاتا ہے، اور بے برکت علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی عالم نہیں، جو کچھ مجھے پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ۔ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، اپنے ذہن کو ہمیشہ تواضع پہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا اے موسیٰ کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خاضر۔ اب یہ عام لوگوں کے ہاں خضر مشہور ہے، خا پہ زیر ہے، زواد پہ زبر، عام لوگوں کے ہاں خضر، لیکن اصل لفظ اس کے الٹ ہے، خضر، خا پہ زبر، زواد کے نیچے زیر۔ تو جس طرح عام طور پہ مشہور ہے، پھر میں اسی طرح بولتا ہوں خضر، اصل لفظ خاضر ہے۔ فرمایا کیوں نہیں خضر ہے؟ تو عرض کی اے میرے پاک پروردگار، اس بندے کو ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ اور ایک روایت کے مطابق کیا میں اس سے کچھ علم حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں۔ عرض کی کہ وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا فلاں جگہ ملے گا۔ جگہ بتا دی، نشانی بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو، اپنے ایک پیروکار کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اس جگہ پر پہنچے، سلام پیش کیا اور حصول علم کی درخواست کی۔ یہ واقعہ لمبا ہے، اگر میں صرف اس واقعہ کی تفصیل بیان کروں تو خطبہ پورا ہو جائے، اس لیے اشارتاً عرض کرنا مقصود ہے کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اس لیے حصول علم کے لیے انسان کو کبھی سفر بھی کرنا چاہیے علم حاصل کرنے۔ اور آخری نبی کی امت میں جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کئی لوگوں نے حصول علم کے لیے سفر کیے، اپنی زندگیاں علم کے سفر میں کھپا دی۔ صحابہ اکرام، تابعین اعظام، بعد کے اکابرین امت، علماء اسلام، محدثین اعظام، سب حصول علم کے لیے سفر کرتے رہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں، ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔ جامع ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، وہ آخر عمر میں
مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے تھے۔ ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر آسانی سے اندازہ کیا جاتا تھا کہ یہ مسافر ہے۔ بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے اور جسم پر گرد و غبار پڑا ہوا شخص حاضر خدمت ہوا۔ پوچھتا ہے حضرت ابو الدرداء کون ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ صاحب جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس حاضر ہوا، گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ سے چل کے آیا ہوں، کئی دنوں کا پیدل سفر کر کے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ ایک حدیث شریف کے علم کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی حدیث شریف کا علم ہے جو دوسرے صحابہ کے پاس نہیں ہے۔ میں اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنے دنوں کا سفر کر کے آیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بٹھایا، اسے وہ حدیث شریف بیان فرمائی، اور ساتھ ہی طلب علم کے لیے سفر کی جو فضیلت آئی ہے وہ بھی حدیث شریف بیان فرمائی۔ فرمایا تم نے جو سفر کیا ہے تمہارا سفر بڑے اجر والا سفر ہے۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، فرمایا جو بندہ طلب علم کے راستے پہ چلتا ہے، کسی سفر پہ نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں جو طلب علم کے لیے نکلا۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلا، راستے میں اگر وفات پا گیا تو اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ طلب علم کی یہ فضیلت ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو، میں نے تو اللہ کے پیارے محبوب سے یہ سنا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں واضح لفظ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے معلم خیر، یعنی جو بندہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیے طلب علم کے لیے نکلنا، علم حاصل کرنا، علم پڑھنا، علم پڑھانا، اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور وہ حدیث شریف جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ الفاظ دونوں کے ملتے جلتے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ
جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، جسم بے جان ہو گیا، اب کچھ کر نہیں سکتا۔ اور یہ نظام ہے اللہ کریم نے بنایا ہے۔ جتنے انسان آج تک دنیا میں آئے ان پر یہی قانون لاگو ہوا، جو آئندہ آئیں گے ان پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ جو اس دنیا میں آیا ہے بالآخر اس نے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ فرمایا جب فوت ہو گیا، زندگی کا رشتہ ٹوٹ گیا، عملوں کا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ الا من ثلاث، 3 عمل جاری رہیں گے، 3 عملوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، حالانکہ وہ دنیا سے چلا گیا، زندگی کی حیات ختم ہو گئی، اب وہ کچھ کر نہیں رہا، لیکن 3 عمل ایسے کر لیے کہ وہ گو دنیا سے جا چکا ہے لیکن ان کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس کو آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں وصول ثواب، ثواب کا پہنچنا، ثواب کا ملنا۔ حدیث میں واضح فرما دیا کہ 3 راستے ہیں، 3 ذرائع ہیں، ان سے انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ 3 کام کر لیں، یا 3 میں سے 2 کر لیں، 2 نہیں ہوتے تو 1 کر لیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے۔ یہ ہے ثواب کا پہنچنا۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں ایصال ثواب کی۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ ثواب کسی کے پہنچانے سے نہیں پہنچتا، ثواب اپنے عملوں کا پہنچتا ہے، پہنچایا نہیں جاتا۔ اپنے اعمال انسان کے ایسے ہو سکتے ہیں 3 اعمال کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ پہلا فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری، ایسا صدقہ جو جاری ہے، جس کا نفع جاری ہے، جس سے استفادہ جاری ہے، جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، فرمایا بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، علم کا ثواب انسان کو پہنچتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ اب ہم یہاں پر غور کرتے ہیں، کون سا علم ہے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر علم ہی نفع کے لیے، ہر علم لوگوں نے نفع کے لیے بنایا ہے، لیکن جب ہم باریکی سے غور کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض علوم ایسے ہیں جن کا نفع انسان کی زندگی تک محدود ہے، جس کا تعلق اس کے دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے، لیکن ایک علم ایسا ہے جو انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ دے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا، کل حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ وہ علم کون سا ہے؟ دین کا علم، علم ينتفع به۔ علم پڑھ لیا، دوسروں کو پڑھا دیا، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیا۔ جب تک اس کا پڑھایا ہوا علم، اس کا لکھا ہوا علم کتابوں میں
یا اس کا پڑھایا ہوا علم سینوں میں آگے منتقل ہوتا رہے گا، اس پہلے عالم کو جس کا یہ فیض ہے اسے اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دین کا علم سیکھنے والے اور سکھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہمارے بعد ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھائیے، اپنی اولاد کو دین سکھائیے، تاکہ علم کا فیض بھی چلتا رہے اور تیسری بات بھی حاصل ہو جائے۔ حدیث میں جو ارشاد فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، تیسرا فرمایا انسان کو ثواب پہنچتا ہے نیک اولاد کی دعا کا، جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد نیک کس طرح ہوگی؟ جب انہیں دین پڑھایا جائے گا، دین کی باتیں بتائی جائیں گی اور دین کے مطابق ان کی تربیت کی جائے گی، انہیں دینی اعمال، اخلاق اور کردار سے آشنا کیا جائے گا، تبھی اولاد نیک ہوگی اور انسان کے لیے دعا کرنے والی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو دین کا علم ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس علم کے بڑے فوائد ہیں، علم نفع والا ہے، روز آخرت انسان کو نفع دینے والا ہے۔ علم کے نفع کا ایک انداز یہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا ایک عالم آدمی کو بہکانا شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے، 1000 عبادت گزاروں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا بعض لوگ ایسے طریقوں پہ عبادت کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہی نہیں، بدعتیں چلا رہے ہیں، بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں، بدعت کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بہکایا ہوا ہے۔ عالم آدمی کہتا ہے نہیں، میں یہ بدعت نہیں کر سکتا کیونکہ سنت سے ثابت نہیں۔ علم کا فائدہ ہے، علم دین کا ایک اور فائدہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، فرمایا رات کو 1 گھنٹہ دین کا علم پڑھ لینا، پڑھا لینا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ علم دین کے فوائد کس قدر ہیں۔ پھر آئیے ایک اور انداز سے علم دین کا فائدہ، ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ، فرمایا کسی بندے نے لوگوں کو تعلیم دے دی، دین کی بات سکھا دی، دین کی بات سمجھا دی، اس کے سمجھانے پر، اس کے بتانے پر، اس کے علم سکھانے پر سننے والوں نے، سمجھنے والوں نے، اس سے علم حاصل کرنے والوں نے سمجھ کر عمل کر لیا۔ فرمایا جب انہوں نے عمل کیا تو جتنا انہیں عمل کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، اتنا ہی ہر ایک کے عمل پر اس بندے کو ثواب ملے گا جس نے نیکی کی تعلیم دی تھی۔ اس لیے یہ بھی مقام غور ہے کہ علم کا، خصوصاً علم دین کا کتنا فائدہ ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں نے شروع میں عرض کیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला अहले इल्म को दरजात की बुलंदी अता फरमाते हैं। दरजात की बुलंदी जो इंसान को इल्म के साथ मिलती है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसमें सबसे बड़ा इल्म कुरान और हदीस शरीफ का इल्म। कुरान करीम के मुतल्लिक़ फरमाया, अल्लाह के प्यारे महबूब का इरशाद है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला कई लोगों को, कई कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं कुरान पर अमल की वजह से, और कई लोगों को अल्लाह इसकी वजह से ज़लील व रुसवा कर देते हैं। यानी जिन्होंने इसको अपनाया वो ज़माना में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कुरान दरजात की बुलंदी अता करता है, और रोज़े क़यामत साहिबे कुरान को कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दरजात में चढ़ता जा। जहाँ जाके तेरा कुरान ख़त्म होगा वहीं पे तेरा महल और मकान होगा। इसलिए इल्म दीन में सबसे बढ़कर कुरान करीम का इल्म और हदीस शरीफ का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि हदीस शरीफ कुरान करीम की तशरीह है, और हदीस शरीफ के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, हदीस शरीफ के बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं होता। जिस तरह कुरान वही है, इस तरह हदीस वही है। जिस तरह कुरान अल्लाह ने भेजा है, इस तरह नबी को हदीस भी अल्लाह ने अता फरमाई है। जिस तरह कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, इसी तरह कुरान की तशरीह की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने लिया है। कुरान पाक के साथ साथ हदीस शरीफ की अहमियत को समझना ज़रूरी है और इसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है, वरना हमारी ज़िंदगियों में, दीन में, इबादात में बहुत सा नक्स आ जाएगा। तो चंद बातें कुरान पाक और हदीस शरीफ के इल्म के हवाले से अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस।